تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 36 تا 37۔ آگے کا مضمون۔ اوپر کی آیات میں مشرکین اور اہل کتاب دونوں گروہوں سے جنگ کا حکم دینے کے بعد آگے کی وہ 2 آیتوں میں چاروں محترم مہینوں کا احترام باقی رکھنے کی تاکید کر دی۔ یہ اسی ہدایت کی تاکید مزید ہے جو آیت 5 میں گزر چکی ہے کہ جب محترم مہینے گزر جائیں تب ان سے جنگ شروع کرو۔ اس احترام کی تاکید کے ساتھ ان مہینوں کے باب میں نسی کی اس بدعت کی اصلاح بھی فرما دی جو مشرکین عرب نے اہل کتاب سے اخذ کی تھی۔ پیچھے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ عربوں نے اپنے تجارتی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کبیسہ کے قاعدے سے ایک ایسی جنتری بنا لی تھی کہ اشہر حرم برابر ایک ہی موسم میں پڑتے تھے۔ اس بدعت نے قمری مہینوں کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ چونکہ قمری مہینے ہی اصل خدائی مہینے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہی مہینے حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے قرار پائے تھے، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ اب جب کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی تجدید کا کام اپنے آخری مرحلہ میں داخل ہو رہا ہے، مشرکین کی اس بدعت کی بھی اصلاح کر دی جائے تاکہ اشہر حرم اور مناسک حج سب اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں۔ چنانچہ حجت الوداع ٹھیک اس تاریخ کو ہوا جو قمری حساب سے اس کی اصلی تاریخ تھی۔ اس روشنی میں آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ترجمہ۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں نوشتہ الہی میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے تو تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ ڈھاؤ اور مشرکوں سے جنگ کرو من حیث الجماعت جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں من حیث الجماعت، اور یاد رکھو کہ اللہ خدا ترسوں کے ساتھ ہے۔ یہ نسی کفر میں ایک اضافہ ہے جو کافروں کی گمراہی کا ایک ذریعہ بنائی گئی۔ کسی سال اس کو حلال ٹھہرا دیتے ہیں اور کسی سال حرام کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو جائز بنا لیں۔ ان کی نگاہوں میں ان کے برے اعمال کھبا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ بطور تمہید قمری مہینوں کی عظمت و اہمیت واضح کی گئی ہے کہ یہی مہینے کائناتی، آفاقی اور خدائی مہینے ہیں، اس لیے کہ ان کے تعین کے لیے قدرت نے خود کائنات کے نظام میں ایک نہایت محکم انتظام کر دیا ہے جو پوری باقاعدگی سے سال اور مہینوں کا حساب ایک عامی سے عامی آدمی کے لیے بھی واضح کرتا رہتا ہے۔
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ یونس 5۔ اور چاند کو روشنی بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب کا تعین کر سکو۔ یہی خدائی تقویم ہے جو نوشتہ الہی میں موجود ہے اور اس دن سے جاری اور نافذ ہے جس دن خالق کائنات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کی کوئی کائناتی شہادت ان تقویمیوں میں سے کسی بھی تقویم کے حق میں موجود نہیں ہے جو انسانوں نے بنائی ہیں۔ یہ خدائی کیلنڈر ہر مہینے میں افق پر نمایاں ہو کر اپنے ہر روز بدلنے والے نمایاں اور چمکدار نشانوں کے ذریعے سے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب بتاتا رہتا ہے اور کبھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ فی کتاب اللہ یعنی اس خدائی کتاب میں جس میں اس کائنات سے متعلق تمام احکامات اور قوانین مندرج ہوئے۔ یہ حکم بھی مندرج ہوا کہ اس میں قمری مہینوں کے حساب سے 12 مہینے کا سال ہوگا جس میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار پائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں کوئی کمی یا بیشی کرنا یا ان کو آگے یا پیچھے ہٹانا خدائی کیلنڈر میں خلل پیدا کرنا ہے جو کائنات کے خالق کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ ذالک الدین القیم یعنی یہی صحیح، فطری اور کائناتی دینی تقویم ہے جو بالکل اسی طرح ہے جیسے اسلام دین قیم ہے، اس لیے کہ اس کی شہادت آفاق و انفس میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ قمری جنتری اصل دینی جنتری ہے اس لیے کہ اس کی شہادت آفاق میں موجود ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ جس طرح ہماری کھیتی باڑی میں فصلوں اور موسموں کا اعتبار ہے، اسی طرح دینی امور میں بھی اوقات، ایام اور سالوں کا اعتبار ہے۔ جس طرح بے وقت اور بے موسم کی زراعت لا حاصل اور بے برکت ہو کے رہ جاتی ہیں، اسی طرح بے وقت کی نماز، بے وقت کا روزہ اور بے وقت کا حج بھی لا حاصل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ اس جنتری کو بھی شرعی اور دینی حیثیت حاصل ہو جس کے تحت دین کی عبادات اور اس کے احکام و مناسک منضبط ہوئے ہیں۔ اسی پہلو سے اس تقویم کو دین قیم کہا ہے، اس لیے کہ یہ بھی دین ہی کا ایک حصہ ہے اور نہایت ہی اہم حصہ ہے۔ اس میں کوئی تغیر و تبدل کرنا دین میں تحریف کے ہم معنی ہے۔ نوٹ: یہ سوال ہمارے دائرہ بحث سے خارج ہے کہ مسلمان قمری تقویم کے سوا کوئی اور تقویم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہماری گزارش کا منشا صرف یہ ہے کہ دینی امور میں صرف یہی تقویم معتبر ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی تغیر اور تبدل جائز نہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ یعنی نہ تو ان مہینوں میں ان کی حرمت کے خلاف کوئی کام کرو، نہ ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرو۔ اگر تم نے خود پہل کر کے ان میں کوئی جنگ چھیڑی ہے تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاؤ گے، اس لیے کہ خدا نے ان مہینوں کو جو محترم ٹھہرایا ہے تو تمہارے ہی مفاد کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح اگر تم ان میں کوئی رد و بدل کرو گے تو یہ بھی تم اپنے ہی کو نقصان پہنچاؤ گے، اس لیے کہ ان کے اندر خدا نے جو برکتیں رکھی ہیں تم ان سے محروم ہو جاؤ گے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے حدود حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے تم ان مشرکین سے جنگ کرو اور یہ جنگ ان مشرکین سے من حیث الجماعت ہو، اس بنیاد پر ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہ کیا جائے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ رشتہ و قرابت یا دوستی کا کوئی تعلق ہے یا خاندان اور قبیلہ کی بنا پر کسی قبیلے سے ہمدردی یا ان کے کسی گروہ سے کوئی سیاسی یا تجارتی یا معاشی مفاد وابستہ ہے۔ اس قسم کے تمام تعلقات و مفادات بالائے طاق رکھ کے تمام مشرکین کے خلاف بلا استثناء اعلان جنگ کرو، اس لیے کہ خود ان کا رویہ تمہارے ساتھ عملاً یہی ہے۔ وہ تمہارے دشمن من حیث الجماعت ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مسلمان کے باب میں نہ کسی قرابت کا پاس رکھنے کے لیے تیار ہیں نہ کسی عہد کا۔ اسی طرح تم ان کے دشمن من حیث الجماعت ہو اور جس کو پاؤ اس کو قتل کرو۔
البتہ محترم مہینوں کا لحاظ رکھو، ان میں کوئی جنگ پہل کر کے نہ چھیڑو، البتہ دفاعی جنگ جیسا کہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں تفصیل سے گزر چکا ہے ان میں بھی جائز ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کے ساتھ ہے جو اس کے حدود و قیود کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ عربوں میں خاندانوں اور خاندانوں کے مابین بھی بسا اوقات حلف اور ولا کی بنیاد پر بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں اس عام اعلان برات کے بعد جو اوپر مذکور ہوا، مسلمانوں کو ہدایت ہوئی کہ مشرکین کے خلاف جہاد عام میں اس قسم کی کسی پابندی کو حائل نہ ہونے دیں، بلکہ تمام مشرکین کو بلا استثناء اعلان جنگ کر دیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا۔ نساء کے معنی مؤخر کرنے اور پیچھے ہٹانے کے ہیں۔ اسی سے نسا البعیر دفعہ عن الحوض ہے، جس کے معنی ہے اونٹ کو پانی کے گھاٹ پر پہنچنے سے روک دیا۔ نسا الراعی فی ظمأ الابل، چرواہے نے اونٹوں کے پانی پلانے کو چند دن پیچھے ہٹا دیا۔ اسی سے نسی کا اسم بنا لیا گیا ہے، جس سے عرب جاہلیت کی اصطلاح میں وہ مہینہ مراد ہوتا ہے جس کو چند دن پیچھے ہٹا کر اس کے دنوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ شمسی سال قمری سال سے تقریباً 11 دن زیادہ ہوتا ہے۔ قمری سال کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اہل عرب یہ کرتے ہیں کہ اس میں کمی کے بقدر اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی عملی شکل یہ تھی کہ ہر 8 سالوں میں 3 ماہ بڑھائے جاتے، گویا ہر دوسرے یا تیسرے سال کے خاتمے پر 1 ماہ کبیسہ کا ہوتا۔ اس طرح اپنے ذوم کے مطابق انہوں نے قمری مہینوں بالخصوص اشہر حرم کا احترام بھی قائم رکھا تھا اور اپنے تجارتی فوائد و مصالح کے نقطۂ نظر سے اس کو شمسی بھی بنا لیا تھا۔ اہل عرب نے تو یہ، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، اس تخیل کے تحت کیا کہ اس طرح اشہر حرم کی تعداد بھی پوری ہو جاتی ہے جو دینداری کا مقتضی ہے، اور ان کا کاروباری مفاد بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے ان کی اس دینداری کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کو ان کے کفر میں ایک اضافہ قرار دیا جو راہ راست اور دین قیم ملت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے مزید انحراف کا موجب ہوا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ یہ دلیل ارشاد ہوئی ہے کہ کیوں یہ چیز کفر میں ایک اضافہ ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس طرح خدا کے محترم کیے ہوئے مہینوں کی گنتی تو ضرور پوری ہو جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے محترم قرار دیے ہوئے مہینے شمسی سال کے اس چکر میں آ کر کبھی محترم بن جاتے ہیں، کبھی غیر محترم۔ درحالانکہ اللہ نے جن مہینوں کو محترم قرار دیا وہی محترم ہیں، نہ یہ کسی دوسرے مہینے سے تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ ان کا احترام کسی دوسرے مہینے کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس طرح قمری سال کو شمسی سال میں تبدیل کرنے کی جو کارروائی عمل میں آتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ موسم حج اور اشہر حرم سب 33 سال کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے۔ 33 سال کی گردش کے بعد پھر یہ اپنی جگہ پر ایک مرتبہ کے لیے واپس آتے۔ تقدیر الہی نے یہ انتظام کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب سرور عالم نے حج ادا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی گردش پوری کر کے حج ٹھیک اس تاریخ کو پڑا جو اس کی اصل خدائی اور ابراہیمی تاریخ تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ ان الزمان استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گردش اب اپنی اصلی حیت پر آ گئی، جو حیت اس کی اس دن قرار پائی تھی جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا،
اسی دن سے آپ نے اس خدائی تقویم کے نفاذ کا اعلان فرما دیا اور مسیح کی تقویم ختم کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں صاف اس آیت کی جھلک ہے جو اوپر گزری ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی یہ کفر و اسلام دونوں کا جوڑ ملا کر اشہر حرم کی گنتی پوری کرنے کی جو نمائش کی گئی ہے، یہ دینداری نہیں، ان کی بد عملی ہے جو ان کی نگاہوں میں کھبا دی گئی ہے، جس کو یہ دین سمجھے بیٹھے ہیں۔ اللہ ایسے کافروں کو بامراد نہیں کرے گا۔ اس طرح کی دینداری قیامت میں اکارت ہو کے رہ جائے گی۔